ہر روز ٹرک ڈرائیور ابراہیم آلوش شمالی غزہ کی ٹوٹی سڑکوں پر اپنا ٹرک چلاتے ہیں. یہ پینے کا صاف پانی پہنچاتے ہیں. پانی کے لیے کچھ فلسطینی گھرانے کئی کلومیٹر پیدل چل کر آتے ہیں. بہت رش ہوتا ہے اور قطاریں بھی لمبی ہوتی ہیں. کبھی تو ہم کئی گھنٹوں تک انتظار کرتے ہیں لیکن پھر بھی رش کی وجہ سے پانی نہیں بھر پاتے. اقوام متحدہ اور امدادی گروپوں نے غزہ میں پانی کے بڑھتے ہوئے بحران کے متعلق خبردار کیا ہے. مارچ کے آغاز سے اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے امدادی سامان اور ایندھن نہیں پہنچ پا رہا. یونیسیف کا کہنا ہے کہ جب سے امداد روکی گئی ہے 10 لاکھ افراد کے لیے پانی کی فراہمی اوسطاً 16 لیٹر سے کم ہو کر 6 لیٹر رہ گئی ہے. تباہی اور تکلیف ناقابل تصور ہے اور اس میں روزانہ اضافہ ہی ہو رہا ہے اور اس کی وجہ فوجی کارروائیاں ہیں. یہ نہ رکنے والے مسلسل فضائی حملے. فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں پانی اور نکاسی آب کا 85% بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بڑی تعداد میں سکیبیز جیسی جلد کی بیماریوں میں مبتلا بچے علاج کے لیے آ رہے ہیں. جسم میں پانی کی کمی بھی تشویشناک مسئلہ ہے. ہم اگلے چند ہفتوں میں خاص طور پر چھوٹے اور نومولود بچوں میں پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن کے کیسز میں اضافہ دیکھیں گے. یعنی صورتحال مزید خراب ہی ہوگی. غزہ میں امداد کی ذمہ دار اسرائیلی فوجی ادارے نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ رہائشیوں کو امداد فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جس میں پانی کی فراہمی اور منتقلی بھی شامل ہے. ایک نئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ غزہ کی پوری آبادی قحط کے سنگین خطرے سے دوچار ہے. اسرائیل نے اب اعلان کیا ہے کہ وہ خوراک کی ضروری مقدار غزہ میں پہنچانے کی اجازت دے گا.